ذہنی غلامی یہی بحرانی کیفیت کا زمانہ تھا جس میں مغربی لباس، مغربی معاشرت، مغربی آداب و اطوار، حتیٰ کہ بول چال ڈھال اور بول چال تک میں مغربی طریقوں کی نقل اتاری گئی۔ مسلم سوسائٹی کو مغربی سانچوں میں ڈھالنے کی کوششیں کی گئیں۔ الحاد، دہریت اور مادہ پرستی کو فیشن کے طور پر بغیر سمجھے بوجھے قبول کیا گیا۔ ہر وہ پختہ یا خام تخیل جو مغرب سے آیا، اس پر ایمان بالغیب لانا اور اپنی مجلسوں میں اس کو معرض بحث بنانا روشن خیالی کا لازمہ سمجھا گیا۔ شراب، جوا، لاٹری، ریس، تھیٹر، رقص و سرود اور مغربی تہذیب کے دوسرے ثمرات کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ شائستگی، اخلاق، معاشرت، معیشت، سیاست، قانون، حتیٰ کہ مذہبی عقائد اور عبادات کے متعلق بھی جتنے مغربی نظریات یا عملیات تھے، ان کو کسی تنقید اور کسی فہم و تدبر کے بغیر اس طرح تسلیم کر لیا گیا کہ گویا وہ آسمان سے اتری ہوئی وحی ہیں، جس پر سمعنا و اطعنا کہنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔ اسلامی تاریخ کے واقعات، اسلامی شریعت کے احکام اور قرآن و حدیث کے بیانات میں سے جس چیز کو اسلام کے پرانے دشمنوں نے نفرت یا اعتراض کی نگاہ سے دیکھا، اس پر مسلمانوں کو بھی شرم آنے لگی اور انہوں نے کوشش کی کہ اس داغ کو کسی طرح دھو ڈالیں۔ دیکھیے، ذہنی غلامی کے اس پیراگراف میں کہتے ہیں مسلمان کس طرح ذہنی غلام بن گئے۔ کہتے ہیں کہ مسلمان یہ ویسٹرنائزیشن کا شکار ہو کر مغربی ویسٹرن یعنی مغربی کپڑے، مغربی لیونگ اسٹائل اور مغربی ڈسپلنس کو اپنا لیے۔ اسپیکنگ اسٹائل بھی مغربی ہو گیا ان کا۔ وہ جو جس طرح بات چیت کیا کرتے تھے وہ مغربی طرز تکلم تھا ان کا، یعنی ان کی ہو بہو کاپی کرنا شروع کر دیے۔ مسلم ماحول کو بالکل ویسٹرن کنٹری بنانے کی کوشش کی گئی۔ جیسے مغرب کے لوگ رہتے ہیں، ویسٹرن لوگ رہتے ہیں، اسی طرح مسلمان سوسائٹی کو بھی اسی سانچے میں، اسی فریم میں اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ الحاد یعنی کہ خدا کا نہ ماننا اور دہریت کے زمانہ خود بخود پیدا ہوا ہے۔ مادہ پرستی یا میٹیریل ورلڈ کو میٹیریلائز ہونے کو، ان سب چیزوں کو، الحاد، دہریت اور مادہ پرستی کو فیشن کے طور پر بغیر سمجھے بوجھے، یعنی یہ صحیح ہے، غلط ہے، اسے ماننا چاہیے، یہ نہیں ماننا چاہیے، الحاد کیا ہوتا ہے، یہ جانے بغیر ہی اس کو اپنا لیا گیا۔ مغرب کی طرف سے جو بھی خیالات، جو بھی عقائد، جو بھی تخیل مشرق میں آئے تھے، اس پر ایمان بالغیب کی طرح، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، تو ایمان بالغیب کی طرح وہ مسلمان لوگ ماننے لگے، اس کو اپنانے لگے، اور اپنی مجلسوں میں جہاں کہیں بھی بیٹھک ہوتی تھی وہاں پر ان مدعوں پر بات کیا جاتا تھا، یعنی مغربی طرز عمل، طرز معاشرت پر بات کی جاتی تھی۔ اسی طرح شراب اور لاٹری ٹکٹ، جوا، ریس، تھیٹر، ڈانسنگ، سنگنگ، ان سب چیزوں کو اور مغربی تہذیب کے جو دیگر تھنگس تھے ان سب کو ایکسیپٹ کر لیا گیا مشرق میں، ہندوستان میں۔ اور پھر ہماری شائستگی یعنی ہماری تہذیب، ہمارا کیریکٹر، ہمارا معاشرت، لیونگ اسٹائل، اکانومک، پولیٹک اینڈ لا، یہاں تک کہ مذہبی عقائد اور عبادات کے متعلق بھی جتنے مغربی نظریات یا عملیات تھے، ان کو کسی تنقید اور کسی فہم و تدبر کے بغیر اس طرح تسلیم کر لیا گیا گویا وہ آسمان سے اتری ہوئی وحی ہو۔ مغرب لوگ جس طرح زندگی گزارتے تھے، ان کا جس طرح کیریکٹر تھا، ان کا اکنامک، پولیٹکس، لا اینڈ ریلیجیس تھاٹس اینڈ ریلیجیس ایکٹیویٹیز، ان سب چیزوں کو ہمارے مشرق میں یعنی ہندوستان میں اس طرح سے اپنا لیا گیا
بغیر تنقید, without criticism and without understanding. It was accepted by Eastern country, means India, by Indian Muslim without any discussion, without any criticism, as it was descended from sky. اترے ہوئے وہی ہیں جس پر سمیعنا و اطعنا کہنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں. یعنی کہ ان سب چیزوں جو مغرب سے مشرق میں آئی اور ویسٹرن سے ایسٹرن میں آئے, ان ایسٹرن کے لوگ یعنی ہندوستان کے لوگوں نے بغیر کسی غور و فکر کے, بغیر کسی تنقید کے ان سب چیزوں کو سمیعنا و اطعنا کی طرح مان لیا اور اس پر کچھ بھی اعتراض نہیں کیا. اسلامی تاریخ کے واقعات, اسلامی شریعت کے احکام اور قرآن و حدیث کے بیانات میں سے جس چیز کو اسلام کے پرانے دشمنوں نے نفرت یا اعتراض کی نگاہ سے دیکھا, اس پر مسلمانوں کو بھی شرم آنے لگی اور انہوں نے کوشش کی کہ اس داغ کو کسی طرح دھو ڈالیں. انہوں نے جہاد پر اعتراض کیا, انہوں نے تعدد ازدواج پر اعتراض کیا, انہوں نے فوراً قرآن کی ایک آیت پر خط نسخ پھیر ڈالا. انہوں نے کہا کہ عورت اور مرد میں کامل مساوات ہونی چاہیے. انہوں نے عرض کیا کہ یہی ہمارا مذہب بھی ہے. انہوں نے قوانین نکاح پر اعتراضات کیے, یہ ان سب میں ترمیم کرنے پر تل گئے. انہوں نے کہا کہ اسلام آرٹ کا دشمن ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام کو ہمیشہ سے ناچ گانے اور مصوری و بت تراشی کی سرپرستی کرتا رہا ہے. جب مسلمان ذہنی طور پر ویسٹرن مغرب کے غلام ہو گئے تو مغرب کے وہ لوگ جو اسلام کے پرانے دشمن تھے, جس چیز کو ان لوگوں نے برے نظر سے دیکھا, اعتراض کی نظر سے دیکھا یا پھر نفرت کی نظر سے دیکھا, مسلمان لوگوں کو بھی ان چیزوں پر شرمندگی ہونے لگی. جیسے کہ مغرب کے لوگوں نے ویسٹرنائزیشن نے تعدد ازدواج یعنی زیادہ 2 اور 3 اور 4 شادیاں کرنا اور جہاد کرنا اور پھر عورت اور مرد میں کامل ایکویلٹی ہونی چاہیے, اس بات کو وہ لوگ نفرت سے دیکھتے تھے یا پھر اعتراض کی نظر سے دیکھتے تھے. لہٰذا ان سب باتوں پر مسلمانوں کو بھی شرمندگی ہونے لگی اور انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے جب کبھی ایسے بات چلی تو مسلمانوں نے کہہ دیا کہ یہ آیت منسوخ ہے, لہٰذا ہم اس طرح ہمیں نہیں کرنی چاہیے, یہ آیت منسوخ ہے. جب انہوں نے کہا کہ عورت مرد میں کامل اتحاد ہونی چاہیے, کامل مساوات ہونی چاہیے, تو مسلمانوں نے کہا کہ یہی تو ہمارا مذہب ہے کہ مرد عورت کو دونوں یکساں مانتا ہے, یکساں سمجھتا ہے ہمارا مذہب. جب انہوں نے نکاح کے قوانین پر اعتراضات کیے تو اس کے اندر بھی تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی. مسلمان نے سوچا کہ عیسائی یعنی مغرب کے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں 2-3 شادی کرنا, لہٰذا ہمیں اس آیت میں ترمیم کرنی چاہیے, تبدیلی لانی چاہیے. مغرب کے لوگوں نے کہا کہ اسلام آرٹ کا دشمن ہے, فن کا دشمن ہے. تو مسلمانوں نے کہا نہیں, بلکہ اسلام نے ہمیشہ ناچ گانے, مصوری, پینٹنگ اینڈ اسکلپچر, ڈانسنگ کا ہمیشہ سپورٹ کیا ہے, اس کو سپورٹ کیا ہے, بلکہ اس کا دشمن نہیں, اس کا دوست ہے. مسئلہ حجاب کی ابتدا, یعنی حجاب کا مسئلہ کب سے شروع ہوا. مسلمانوں کی تاریخ کا یہ دور سب سے زیادہ شرمناک ہے اور یہی دور ہے جس میں پردے کے سوال پر بحث چھڑی. اگر سوال محض اس قدر ہوتا کہ اسلام میں عورت کے لیے آزادی کی کیا حد مقرر کی گئی ہے تو جواب کچھ بھی مشکل نہ ہوتا. زیادہ سے زیادہ جو اختلاف اس باب میں پایا جاتا ہے وہ محض اس حد تک ہے کہ چہرہ اور ہاتھ کو کھولنا جائز ہے یا نہیں, اور یہ کوئی اہم اختلاف نہیں ہے. لیکن دراصل یہاں معاملہ کچھ اور ہے. مسلمانوں میں یہ مسئلہ اس لیے پیدا ہوا
کہ یورپ نے حرم اور پردہ و نقاب کو نہایت نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ اپنے لٹریچر میں اس کی نہایت گھناؤنی اور مضحکہ انگیز تصویریں کھینچیں۔ اسلام کے عیوب کی فہرست میں عورتوں کی قید کو نمایاں جگہ دی۔ اب کیوں کر ممکن تھا کہ مسلمانوں کو حسب دستور اس چیز پر شرم نہ آنے لگتی۔ انہوں نے جو کچھ جہاد اور غلامی اور تعدد ازدواج اور ایسے ہی دوسرے مسائل میں کیا تھا وہی اس مسئلہ میں بھی کیا۔ قرآن اور حدیث اور اجتہادات ائمہ کی ورق گردانی محض اس غرض سے کی گئی کہ وہاں اس بدنما داغ کو دھونے کے لیے کچھ سامان ملتا ہے یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ بعض ائمہ نے ہاتھ اور منہ کھولنے کی اجازت دی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت اپنی ضروریات کے لیے گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ عورت میدان جنگ میں سپاہیوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے بھی جا سکتی ہے۔ مسجدوں میں نماز کے لیے جانے اور علم سیکھنے اور درس دینے کی بھی گنجائش پائی گئی۔ بس اتنا مواد کافی تھا۔ دعویٰ کر دیا گیا کہ اسلام نے عورت کو پوری آزادی عطا کی ہے۔ پردہ محض ایک جاہلانہ رسم ہے جس کو تنگ نظر اور تارک خیال مسلمانوں نے قرون اولیٰ کے بہت بعد اختیار کیا ہے۔ قرآن اور حدیث پردہ کے احکام سے خالی ہیں۔ ان میں تو صرف شرم و حیا کی اخلاقی تعلیم دی گئی ہے۔ کوئی ایسا ضابطہ نہیں بنایا گیا جو عورت کی نقل و حرکت پر کوئی قید عائد کرتا ہو۔ دیکھیے مسئلہ حجاب میں کہتے ہیں کہ یہ جب حجاب کا مسئلہ آیا تھا تو یہ حجاب کا مسئلہ مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے شرمناک بہت ہی بےہودگی کا دور تھا وہ مسلمانوں کے لیے، یعنی اس کو مسلمانوں کو اس دور میں ڈوب جانا چاہیے تھا، کیونکہ اسی دور میں پردے کے بارے میں پردے کے اوپر اعتراضات کیے گئے، پردے کے اوپر سوالات اٹھائے گئے۔ اگر سوال اتنا ہوتا کہ عورت اپنے جسم کا کتنا حصہ دکھا سکتی ہے تو بس اس کا جواب بہت ہی چھوٹا سا تھا اور یہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی، وہ یہ کہ عورت اپنا ہاتھ اور چہرہ دکھا سکتی ہے یا نہیں۔ اگر یہ سوال ہوتا تو اس کا جواب کوئی مشکل نہیں تھا، مگر سوال اس سے کہیں ہٹ کر تھا۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں تھا بلکہ اس سے بھی بڑا مسئلہ تھا۔ مسلمانوں میں یہ جو اعتراضات اٹھائے گئے مسلمانوں پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی بیویاں گھروں میں رہتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، نقاب پہنتی ہیں، لہٰذا مغرب نے ان باتوں کو، ان عادات کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور اپنی تحریر میں، اپنے لٹریچر میں اس ادب، اس طور طریقے کو، حرم کو، یعنی کہ گھر میں رہنا، پردہ استعمال کرنا، نقاب پہننا، ان باتوں کو انہوں نے اپنے لٹریچر میں بہت ہی ریڈیکسلی بیان کیا ہے، مضحکہ انگیز طور پر۔ اور اسلام کے عیوب میں، جو عیوب کی لسٹ میں سب سے بلند مقام پر عورتوں کو قید، یعنی عورتوں کی قید، یہ ایک عیب بنا کر اسلام کے عیوب میں عورتوں کی قید کو ایک نمایاں جگہ دیا گیا، یعنی بتایا گیا کہ اسلام کی جو جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی عیوب ہیں، ان عیوب میں اہم عیوب یہ عورتوں کی قید بھی ہے۔ تو جب مسلمان ذہنی طور پر مغرب کے غلام ہو چکے تھے اور جب مغرب نے ان باتوں پر اعتراضات کیے تو مسلمان پہلے کی طرح اپنے عادت سے مجبور انہیں ان باتوں پر بھی شرم آنے لگی اور انہوں نے جو کچھ جہاد، غلامی اور تعدد ازدواج پر کیا تھا اور اسی طرح دیگر مسائل پر کیے تھے، اسی طرح انہوں نے مسئلہ جہاد پر بھی کیا۔ مسلمانوں نے قرآن، حدیث، اجتہادات ائمہ کرام کا مطالعہ کیا، یہ صرف یہ پتہ کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کے اوپر جو داغ لگ رہے ہیں اس داغ کو کس طرح دھویا جا سکے، یعنی مسلمانوں میں جو برائیاں، جو ڈیفیم ہے، اس ڈیفیم کو کیسے ہٹایا جا سکے۔ تو معلوم ہوا
کہ بعض ائمہ نے کہا ہے کہ عورتیں اپنا منہ کا ہاتھ کھول سکتی ہیں، یعنی دکھا سکتی ہیں، کپڑے سے باہر ہو ان کا چہرہ ان کا ہاتھ تو کوئی فرق نہیں، کوئی بات نہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت ضرورت کے لیے جب ضرورت پڑے تو اپنے گھر سے باہر نکل سکتی ہیں۔ پھر یہ بھی پتہ چلا ان کو کہ عورت میدان جنگ میں سپاہیوں کو پانی پلانے اور مرہم پٹی کرنے کے لیے بھی باہر نکل سکتی ہیں، جا سکتی ہیں، اور عورت مسجدوں میں نماز کے لیے، علم سیکھنے اور درس دینے کے لیے بھی جا سکتی ہیں۔ جب اتنی سی بات پتہ چلی تو مسلمانوں نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے دعویٰ کر دیا کہ اسلام نے عورتوں کو پوری طرح آزادی عطا کی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ جو عورتیں برقع پہنتی ہیں یہ ایک جاہلانہ، یعنی جاہلوں کا ایک کسٹم ہے، ٹریڈیشن ہے، جن کو نیرو مائنڈڈ مسلمانوں نے قرون اولیٰ کے بہت بعد اختیار کیا، یعنی اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت بعد مسلمانوں نے اس کو اپنایا، مگر رسول کے بعد صحابہ کرام نے اس کو اپنایا نہیں تھا، ان کا یہ کہنا ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ قرآن حدیث میں پردے کے احکام پائے ہی نہیں جاتے، یعنی قرآن اور حدیث میں کہیں بھی پردہ کرنے کے بارے میں ذکر نہیں ملتا ہے، بلکہ ان میں تو شرم و حیا کی اخلاقی تعلیم دی گئی ہے، یعنی قرآن میں اور حدیث میں ایک کیریکٹر کے لیے جو ہونے چاہیے وہ شرم و حیا، شیم کو بیان کیا گیا ہے، یعنی جو کیریکٹر کو جو شیم ہوتا ہے اس شیم کے لیے ضروری ہے کہ عورت پردہ استعمال کرے، یعنی پردے کا شیم کے بارے میں بیان کیا گیا، پردے کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں ملتی ہے ہمیں قرآن اور حدیث میں۔ اور قرآن حدیث میں کوئی ایسا قانون ہی نہیں ہے جو یہ بتائے کہ عورت اپنے گھر نقل و حرکت نہیں کر سکتی ہیں، گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں۔ لہٰذا جب کوئی قاعدہ ہی موجود نہیں ہے، جب قانون موجود نہیں ہے تو ہم یہ کس بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ عورتیں گھر سے باہر نکل سکتی ہیں اور پردہ کا استعمال کرنا کوئی لازمی امر نہیں ہے۔